اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی باب ذکر رمضان المبارک کی آمد ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور حدیث نمبر 1860 صفحہ نمبر 145 کتاب شرح مشکات شریف، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کا حوالہ موجود ہے۔ اب آپ ذکر اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان میں رب کائنات کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ ذکر رمضان المبارک وہ رمضان جس میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان رمض سے بنا جس کے معنی گرمی یا گرم ہے۔ اب آپ اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ چونکہ گرم جیسا کہ بٹھی گرم ہوتی ہے، لوہار جس میں لوہا ڈالتا ہے، سونار جس میں سونا گرم کرتا ہے، سونا ڈالتا ہے، اگر کوئی چیز استعمال کے قابل نہ ہو تو جب بٹھی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کو جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے، جس طرح استعمال کرنا چاہے اس طرح استعمال کر لیتا ہے۔ اگر قیمتی سونا ہے وہ بھی جب بنا نہ ہو، بٹھی میں نہ ڈالا ہو تو پہننے کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت تک محبوب کو نہیں دیا جاتا جب تک وہ تیار نہ ہو، وہ پہننے کے لائق نہ ہو، اور جب بٹھی میں ڈالا جاتا ہے اسے تیار کیا جاتا ہے، جس طرح کا اس کو بنانا چاہے کاریگر بنا لیتا ہے۔ اب آپ یہ ماہ مقدس اس لیے کہ اس میں رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور جب انسان جھکتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نیکوکار جو ہیں ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، ان پر انعامات کی بارش کی جاتی ہے، ان کو رب کائنات کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے، اور نیز اللہ کی رحمتیں، اللہ کی محبتیں عطا ہوتی ہیں، امن نور عطا ہوتا ہے، اور اس کے درجے بڑھائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذکر رمضان المبارک 5 نعمتیں لاتا ہے،
پورے سال میں کسی ماہ مقدس کو اتنی فضیلت حاصل نہیں جتنی رب کائنات نے اس ماہ مقدس کو عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے۔ 5 نعمتیں لے کر آتا ہے، روزے اور تراوی، اعتکاف، شب قدر میں عبادت اور تلاوت قرآن، اور اسی مہینے میں قرآن کریم اترا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، اس کو آزاد ہے رمضان المبارک کو، کہ اس میں رب کائنات نے اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اسی مہینے کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ اب ابھی ذکر کتنا بابرکت یہ ماہ مقدس، جس کی آمد ہے رمضان المبارک، کہ اس کا نام بھی قرآن میں لیا گیا۔ رمضان المبارک اتنی رحمتوں برکتوں والا ہے، اور اب ابھی ذکر اس ماہ مقدس میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، رب کی خاص عطائیں زمین پر ہوتی ہیں، رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے، اور جنتیوں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلما کو خبر دی جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور وہ روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے اس ماہ مقدس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، حور و غلما ان کو لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ابھی ذکر اور اس ماہ مقدس کی برکت سے گناہگاروں، خطا کاروں اور جو سیاکار تھے جن پر قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، رب کائنات دوزخ کی گرمی کو بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ عذاب کو بھی بند کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، ان کی قبروں پر عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اس ماہ مقدس کی کتنی برکت ہے۔ اب آپ اسی وقار اس ماہ مقدس کا احترام کیجئے، شاید اگلی دفعہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کو یہ موقع رب کائنات نے عطا فرمایا ہے کہ شاید آئندہ موقع نہ ملے۔ اس لیے اباب ذوالفقار ماہ مقدس کا ادب کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، غربا مساکین کے سروں پر دست شفقت رکھیں، ان کے ساتھ بلائی کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا، ماہ مقدس کا صدقہ جتنے حضور کے امتی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں میرے مولا ان کے نیک اسباب پیدا فرما۔ والسلام۔